الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. امیر شام تیرے رب کی عزت کی قسم، امیر شام تیرے رب کی عزت کی قسم، میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کر چھوڑوں گا، اور جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کر چھوڑوں گا۔ قابل عزت احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور 13 رجب کو سیدنا حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم پیدائش، اور 22 رجب کو خال المسلمین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس مختصر وقت کے اندر اپنے نبی کے ان دو یاروں کا تذکرہ کروں، اور اس بات کو ثابت کروں کہ علی معاویہ بھائی بھائی، بولو علی معاویہ، اونچی بولو علی معاویہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام بنے، آپ کے جانثار بنے، آپ کے وفادار بنے، آپ کے حبدار بنے، اور آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بچوں میں حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، کائنات کے پروردگار نے قرآن پاک کی آیت کا نزول فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرا سوہنا نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع فرمائیے، ان کو توحید کا پیغام سنائیے۔ میرے نبی نے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، حضرت علی المرتضی بھی موجود ہیں، میرے آقا نے وہاں پر توحید کا پیغام سنایا، لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، عرض کرتے آقا آپ کی کوئی بات مانے یا نہ مانے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا کہ دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں پہ علی نبی کے ساتھ ہے، کفار کا مقابلہ کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے،
خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت مولا علی میرے نبی کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے نزدیک ہو گئے کہ پھر ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان علی المرتضی، شان علی المرتضی، مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ لگتا ہے آپ کا جوش سارا ٹھنڈا ہو گیا، مجھے لگ دو ایک گھنٹے واسطے بات توجہ میرا نعروں کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ پتہ چلے بھابی مولا علی دی شان سن رہے نے، اونچی آنکھیں بڑی سبحان اللہ، پھر آنکھوں سبحان اللہ۔ میں اپنے قائد حضرت مولانا بٹ صاحب سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا ٹوڑے شہر دیتے بڑھے بھی جوان نے ماشاءاللہ، تو میری باری آئی تو جوان بھی بڑھے ہو گئے نے، ایویں تو نہ کرو، اونچی آنکھوں ایک بار پھر سبحان اللہ۔ حضرت علی کی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیداً گفتگو کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کر کے چلے گئے۔ میں پہلے بات حضرت مولا علی کی کر رہا ہوں، اور کون حضرت علی، جن کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ حضور فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو برا کہا، اور حضور نے ونڈ کر چھٹیے۔ حضور فرماندے نے میرا او امتی جس دے دل دے وچ حضرت مولا علی دا پیار کوئی نہیں، ایسے دل والا انسان مومن کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور فرماتے علی پریشان کیوں ہوتے ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویرے، کوئی کسے دا ویرے، تو میرا ویرے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ علی میرے نبی دا ویرے، بولو علی میرے نبی دا، اس کی لائٹیں تھوڑی سی نیچے کر لیں، اونچی بولو علی میرے نبی دا، پھر آکھو علی میرے نبی دا ویرے۔ پھر میں نو آکھن دے ہونا کہ علی نو بوتراب آدھن، علی نو بوتراب آدھن، علی نو لاجواب آدھن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدھن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، علی وحدت دے گلشن دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلابہ کھانتے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیارا کھانتے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتے لگام آکھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چوما دے سارا دے۔ اگر مولا علی کو مانتے ہو تو پھر بولو مولا علی کے اماموں کو بھی ماننا پڑے گا، اور بتانا پڑے گا کہ حضرت علی کن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے وزیر بن کر کے رہے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم حضرت ابو بکر کو اس لیے اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ حضرت ابو بکر کو مولا علی نے اپنا امام مانا ہے۔
آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھوایا تو حضرت صدیق اکبر سے پڑھوایا، مقتدی ہیں تو حضرت حسن اور حسین ہیں۔ میں نے کہا بابا حضرت ابو بکر اتنے بڑے امام ہیں کہ جن کے مقتدی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت علی کی بڑی شان ہے، ہم حضرت مولا علی کو مانتے ہیں۔ یہ واحد اہل سنت مسلمان وہ لوگ ہیں کہ جو کسی صحابی کا بھی انکار نہیں کرتے، جن کے دل میں کسی صحابی کا بھی بغض نہیں ہے، اور جس کے دل میں کسی ایک صحابی کا بھی بغض ہو، بولو وہ بندہ مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون سیدنا امیر معاویہ؟ میرے نبی کے جانثار معاویہ، میرے نبی کے وفادار معاویہ، میرے نبی کے حبدار معاویہ، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے معاویہ، میرے نبی کے کاتب معاویہ، میرے نبی کے خادم معاویہ، جنہیں میرے موقع پر سواری پر سوار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا، آپ فرماتے امیر معاویہ آپ بھی سواری پر سوار ہو جائیے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے پیچھے سوار ہو جاتے ہیں۔ حضور پوچھتے معاویہ بتلائیے تو صحیح نا، آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہے؟ کرتے آقا میرا سینہ آپ کی کمر مبارک سے، آپ کی مہر نبوت سے، آپ کی مہر نبوت سے لگ رہا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، آپ عرض کرتے ہیں اللہم املأہ علما و حلما، اے اللہ امیر معاویہ کے دن جب آئیں گے اللہ نور کی چادر حضرت امیر معاویہ کے اوپر اڑا، امیر معاویہ کی قسمت کیا کہنے، صبح سحری کا وقت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو حضرت امیر معاویہ وضو کروا رہے ہیں، وضو کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے، آپ وہ قطرے اپنے جسم اطہرے اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے، امیر معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا کر دے، امیر معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ ارے مجھے کہنے دیجئے آج تیرے لیے تیری ماں دعا کرے تو پھولا نہیں سماتا، بابا میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، میرے بابا میرے لیے دعا کرتے، میرے امام نے میرے لیے دعا کی، میرے پیر نے میرے لیے دعا کی، میرے مرشد نے میرے لیے دعا کی، میرے مفتی نے میرے لیے دعا کی، میں اس عظیم شخصیت پر کیوں نہ قربان جاؤں جن کے لیے دعا ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے میں ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، صبح سحری کے وقت میں ہو رہی ہے، اور دعا کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ نبیوں کا امام ہے، کائنات کا دلہا پیغمبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ بغیر سپیکر تو لانا بھی۔ حضرات گرامی کے در آئیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، اور آؤ میں کہتا ہوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ موضوع کا میں نے انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کہ آج کے نوجوان کو اس بات کا علم ہی کوئی نہیں کہ کون سیدنا امیر معاویہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے 22 احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی 3 رشتہ داریاں ہیں۔
حضرات گرامی قدر، آپ نے اپنی زبان نبوت سے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آپ قباء کے لیے سفر فرما رہے ہیں، سفر کے دوران آپ نے حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرمایا۔ جب آپ آرام کے لیے آپ نیند میں چلے گئے، آپ جب بیدار ہوئے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آپ عرض کرتی آقا ما اضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے خواب کے اندر دکھلایا گیا ہے میری امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرتا ہوا نظر آئے۔ تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ، اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ اس وقت وہاں پر ایک لڑکی حضرت ام حرام کے نام سے آہا پر موجود تھی۔ وہ عرض کرتی آقا آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں اور اللہ مجھے بھی جنت عطا کر دے۔ میرے نبی نے دعا فرما دی۔ حضرت ام حرام فرماتی ہے وقت گزرتا چلا گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا۔ مجھے یقین تھا جب تک میں اس لشکر میں شامل نہ ہو جاؤں مجھے موت نہیں آئے گی۔ میرا نکاح حضرت عبیدہ بن ثابت کے ساتھ ہو گیا، حضور کے معروف صحابی کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، اور جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا پھر ایک صبح ایسی بھی آئی، ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے اور کائنات کے لوگوں حضرت سیدنا امیر معاویہ نے جہاز تیار کر لیے ہیں، سمندر کے اندر پہلی مرتبہ سمندر کے اندر جہاد کا لشکر روانہ ہونے والے، اگر کسی نے نام لکھوانا ہو تو اپنا نام لکھوا سکتا ہے۔ میں نے کہا حضرت ابو عبیدہ سے، میں نے کہا آئیے اٹھیے نہ چلیے نا، جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں چلتی چلتی حضرت سیدنا امیر معاویہ کے پاس پہنچتی ہوں۔ میرے شوہر نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے سامنے میری روایت کے ساتھ یہ حدیث مصطفیٰ حضرت امیر معاویہ کو سنائی کہ اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور شکر کر کے باسیوں، یہ جو پہلا گروہ سمندر میں جہاد کر رہا ہے اس گروہ کے امیر ہیں تو سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ حدیث سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی سے اجازت لے کر کے 6 مہینہ کی کم مدت کے اندر 1750 جہاز تیار کر کے سمندر کے اندر اتار دیے تھے۔ جب یہ سمندر کے اندر اترے تو پاپا روم کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اب محمد کے اسلام کو پوری دنیا تک پہنچنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے یہودیت نصرانیت کو ناکو چنے چبوا دیے۔ حضرت امیر معاویہ کے نام سے آج بھی کفر اسی وجہ سے چلتا ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا پرچم 64,65,000 مربع میل پر لہرا دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ ہیرو ہیں کہ جن کو صرف طریق کے چند ورقوں میں دیکھ کر کے کہنے والا کہتے ہیں کہ یوں کیا اور یوں کیا۔ ہمارا تو اعلان ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ کو طریق کے ورقوں میں نہیں دیکھا جائے گا، صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کے پاروں میں آ کر کے دیکھو۔ قرآن میں آپنا ہونا صحابہ انیاں عظیم شخصیات نے کہ کسی کتاب دے وچ پورے نہیں آندے، صحابہ آندے نے تے رب دے قرآن چ آندے نے۔ سبحان اللہ، اوہ سبحان اللہ آکھو بھائی۔ لگتا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اونچی کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سے یہ پتہ لگے کہ جیسے آپ حضرت علی کی شان سنتے ہیں ویسے حضرت امیر معاویہ کی بھی سنتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں
ہمارا دل میں حضرت صحابہ کرام کا بھی پیار ہے، اہل بیت کا بھی پیار ہے، اور ساڈی تے ادو تک نماز مکمل نہیں ہوتی جو تک اسی اہل بیت تے درود و سلام نہ پڑھ لیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ حضرات گرامی کدھر آئیے، بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے احلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت کا بردبار انسان ہے، حوصلہ مند انسان ہے۔ یہ کس موقع پر ارشاد فرمائی ہے، اس کو سماعت کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غسان کا شہزادہ آیا، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ جب وہ جانے لگا تو عرض کرتے آقا مانتا تو نہیں، کلمہ تو نہیں پڑا، عرض کرتے میں آپ کے لیے چند تحائف لے کر کے، کیا ہوا بھئی آواز بالکل ٹھیک تھی ویسے رکھیں، میں آپ کے لیے چند تحائف لے کر کے آیا ہوں، چند تحفے لے کر کے آپ کے لیے آیا ہوں، لیکن میری سواری جو ہے وہ مدینہ سے دور کھڑی ہوئی ہے، آپ میرے ساتھ اپنے کسی غلام کو بھیجئے جو میرے ساتھ چلے اور وہ تحائف لے کر کے آ جائے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، آپ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ نظر آئے۔ آپ فرماتے ہیں معاویہ جائیے نا ان کے ساتھ، جا کر کے وہ تحائف لے کر کے آ جائیے۔ آپ ان کے ساتھ چل دیے۔ جب حضور کا حکم ہوا آپ نے بالکل امتدار نہیں کیا، جوتا آپ کا دوسری طرف پڑا ہوا، آپ نے جوتا پہننا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ حضور کا حکم سن کر کے وہیں پر چل دیے کہ کہیں حکم مصطفیٰ پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ آپ اس غسان کے شہزادے کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ تبتا ہوا صحرا ہے اور دوپہر کا وقت ہے، شدت کی دھوپ ہے، وہ سواری پر سوار ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں او غسان کے شہزادے آپ مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لیجئے۔ وہ کہتے ہیں میں شہزادہ ہوں، یہ سواری شہزادے کی ہے، تو محمد کا کمی ہے، تو محمد کا نوکر ہے، تو محمد کا غلام ہے، میں تجھے اپنی سواری پر کیسے سوار کر سکتا ہوں؟ آپ فرمانے لگے اگر ایسا کرو نا، اگر سواری پر سوار نہیں کرتے ہو آپ مجھے اپنا جوتا دے دیجئے، میرے پاس تو جوتا بھی موجود نہیں۔ کہا میں شہزادہ ہوں اور میرا جوتا کسی کمی اور نوکر کے پاؤں میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے پیدل 6 میل کا سفر طے کیا اور سفر طے کر کے آپ وہاں سے وہ تحائف لے کر کے حضور کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے جب حضرت امیر معاویہ کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ عرض کرتے آقا حکم آپ کا ہوا، جوتا بھی نہ پہنا، پیدل لمبا سفر طے کر کے آپ کا حکم پورا کیے۔ اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا احلم من امتی معاویہ، امیر معاویہ میری امت کا بردبار حوصلہ مند انسان ہے۔ حضرات گرامی کی طرف وقت گزرتا چلا گیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن بدل بدل کے آیا کرتے ہیں۔ 35 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا دور آیا۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ نے اپنے مجاہد غسان کے شہر کی طرف بھیجے۔ غسان کے شہر کی طرف جب آپ کے مجاہد پہنچے، اس غسان کے شہر کو آپ نے فتح کر لیا اور 4000 قیدی بنا کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس لے کر آئے۔ ان 4000 قیدیوں کے اندر سب سے آگے جو قیدی تھا وہ غسان کا یہی شہزادہ تھا۔ اس کے ہاتھوں کے اندر بیڑیاں ہیں، اس کے ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں ہیں، اس کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے جب اس شہزادے کو دیکھا آپ نے حکم فرمایا اس شہزادے کی بیڑیاں کھول دی جائے اور اس کو قید خانے کے اندر نہیں بلکہ مہمان خانے میں لے کر کے آؤ۔ حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا کہ اس کی میزبانی کی جائے۔ 1 مہینہ تک اس کو اچھی طرح میزبانی کے ساتھ نوازا گیا۔ جب 1 مہینہ پورا ہو گیا حضرت امیر معاویہ نے 10,000 دینار تحفتاً اس کو دے دیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ جب وہ غسان کا شہزادہ جانے لگا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بادشاہ کیسا بردبار انسان ہے، اس نے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ عرض کرتا ہے ان نوجوانوں سے کہ میں آپ کے امیر بادشاہ کو ملنا چاہتا ہوں۔ اجازت مل گئی، حضرت امیر معاویہ کے دربار میں حاضر ہوا۔
حضرت امیر معاویہ کو جب دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے کہنے لگا لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے، آپ کون ہیں؟ ذرا اپنا تعارف تو کروائیے۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اور غسان کے شہزادے میرا تعارف یہ ہے، میں کل بھی حضور کا کمی تھا، میں آج بھی حضور کا کمی ہوں، میں کل بھی حضور کا غلام تھا، میں آج بھی حضور کا غلام ہوں۔ حضرات گرامی قدر گل موکی، توجہ میری طرف رکھیے۔ ایک اعتراض آپ نے سنا ہوگا کہ ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت مولا علی کے ساتھ لڑائی لڑی، جنگ ہوئی، اس وجہ سے نہیں مانتے۔ بات ٹھیک ہے، اختلاف ہے اور یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے حضرت علی کی لڑائی ہوئی نہیں بلکہ لڑائی کروائی گئی ہے منافقوں نے مل کر کے۔ اور آؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی تو حضرت علی کو پتا چلا، تو حضرت علی نے اپنے تمام گورنروں کو خط لکھا کہ کوئی بھی خبردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی اپنی گندی زبان استعمال نہ کرے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ اور میرا دین ایک ہے، آپ کا اور میرا نبی ایک ہے، آپ کی اور میری دعوت ایک ہے۔ حضرات گرامی قدر انداز دیکھیے، آؤ میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کا حضرت علی المرتضیٰ سے اختلاف ہوا، لیکن بابا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ علیہ السلام کی بشارت سچ ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میرا حسن بیٹا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے جو دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ بابا کتنے گروہ ہیں؟ دو گروہ ہیں اور دونوں گروہ مسلمان گروہ ہیں، دونوں گروہ مسلمان گروہ ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کروائی ہے، حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے۔ اصول کافی صفحہ 101 ہے، جائیے جا کر کے پڑھ لیجئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے۔ اے تو کہتے ہیں میرے امام معصوم ہیں، میرے اماموں سے غلطی نہیں ہوتی، یہ ماننا حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو کمانڈر ان چیف تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے صلح کر لی ہے، کافی ہے میں رہنے دیتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک جملہ حضرت سعد کے لیے ارشاد فرمایا، اگر جملہ پسند آئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے گا۔ آپ فرماتے ہیں قم یا سعد فبایع فإنہ امامی، سعد کھڑے ہوئیے امیر معاویہ کی بیعت کیجئے کیونکہ امیر معاویہ میرا امام ہے۔ اے دیکھو امام کتنا اعلیٰ ہیں کہ جن کو امام مانا ہے تو حضرت حسین نے مانا ہے۔ حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ اور آؤ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ نام اچھا نہیں ہے۔ سنا ہے آپ نے کہ امیر معاویہ نام اچھا نہیں ہے، اور وہ آپ کے پنڈی کے ایک مولوی نے بھی کہا تھا نا کہ نام اچھا نہیں ہے، جہالت کے دور میں نام رکھا گیا۔ اور پھر لاہور کے ایک پروگرام پر سنی نوجوانوں نے اس کو جوتے دکھا دکھا کر کے بتایا کہ ابھی حضرت امیر معاویہ کے غلام زندہ ہیں، سبحان اللہ، ابھی صحابہ کا دفاع کرنے والے زندہ ہیں۔ بولو حضرت امیر معاویہ نام اچھا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میں حضرت امیر معاویہ کا نام آپ کو اہل بیت کے گھرانوں سے دکھانے لگا ہوں۔ گل سچی ہے وے کہ لوکی نار رکھ دینے اپنے بچیاں دے جنہ ناواں نال محبت ہوندی ہے او نار رکھے جاندے نے،
जिन्हां नाल दुश्मनी होंदी है, कोई अपने दुश्मन दा नाम अपने पुत्र दे नां ते नहीं रखदा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदना अमीर माविया का नाम तब्दील नहीं फरमाया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक, आप जब देखते नाम अच्छा ना होता, अगर अब्दुल उज़्ज़ा होता आप अब्दुल्ला रख दिया करते, आप नाम तब्दील कर दिया करके। सबसे बड़ी दलील ये है कि हजरत अमीर माविया का नाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने तब्दील नहीं फरमाया। बारहा मर्तबा ज़ुबान नबुव्वत से अमीर माविया का नाम निकला। ये देखिए ना, जिब्रील लेकर के आया, आयतुल कुर्सी लेकर के आया। अर्ज करते आका ये 7 सोने का कलम लेकर आया हूँ, हजरत अमीर माविया से आयतुल कुर्सी लिखवाइए। हुजूर ने पैगाम भिजवाया, जाओ अमीर माविया को बुला करके लेकर के आओ, मैंने आयतुल कुर्सी लिखवानी है। हुजूर ने 12 मर्तबा अमीर माविया का नाम लिया, आपने नाम तब्दील नहीं फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 17 सहाबा का नाम मुआविया, ताबईन तबा ताबईन में से 22 लोगों का नाम मुआविया। और आओ अहले बैत का घराना देखते हैं, ये मौला अली हैदर कर्रार शेर खुदा हजरत अली कुल मुर्तजा के भाई हजरत अकील हैं। हजरत अकील के बेटे हजरत मौला अली के भतीजे हजरत हसन और हुसैन के कजन है, और नाम इनका भी है तो मुआविया है। हजरत मौला अली की सबसे बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब, इनका निकाह हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार के साथ हुआ। इनको अल्लाह ने एक बेटा अता किया, उस बेटे का नाम इन्होंने रखा तो मुआविया रखा है। हजरत मौला अली की सबसे छोटी बेटी का जिनके साथ निकाह हुआ तो हजरत अली के दामाद बने, हजरत अली के दामाद का नाम है तो मुआविया है। और आओ आगे चलते हैं, हजरत मौला अली के बेटे हजरत हुसैन इब्ने अली हैं। हजरत हुसैन इब्ने अली के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर हैं। इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक हैं। इमाम जाफर सादिक के बेटे जनाब अब्दुल्ला अफ्ता है। इमाम अब्दुल्ला अफ्ता के यहाँ बेटा पैदा हुआ, इन्होंने नाम रखा है तो अमीर मुआविया रखा है। और आओ किताबुल अइम्मा, इनकी किताब का हवाला है, बात गलत नहीं हो सकती। जाइए जाकर के इनसे पूछिए, आपने जो छतों पर लटकाया हुआ इसे क्या कहते हैं? ये कहेंगे गाजी अब्बास का अलम है। मैंने कहा बाबा गाजी अब्बास कौन है? कहा मौला अली के बेटे हैं। मैंने कहा रखो गाजी अब्बास के अलम पर हाथ, और हाथ रख कर के बताओ गाजी अब्बास के बेटे का नाम क्या था? गाजी अब्बास के बेटे का नाम है तो अमीर मुआविया है। अरे मुआविया नाम इतना पसंद है अहले बैत को कि अहले बैत ने अपने बच्चों का नाम रखा है तो अमीर मुआविया रखा है। और आओ बात मुकम्मल होगी। मेरे शेख ने मुझे हुक्म किया है, मैं बात पूरी करता चला जाऊं। मेरा हुन दिल चाहता है, मैं 2 यारां दा तज़किरा कीता है, मेरा दिल चाहता है मैं आखिरी 3 मिनट दे विच हुजूर दे सारे यारां दा तज़किरा करां ते रब दे 30 पारियां चो करां। सुभान अल्लाह। लेकिन तुसीं अगर एडवांस आखो सुभान अल्लाह, एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह। कुरान के 30 पारे मैं ते पहले आख्या है ना हज़रत शेख, मैं तो पहले आख्या है कि सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी। आज आपके जहन से ये बात अगर कोई सवाल है तो निकल जाना चाहिए। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम किस वजह से मानते हैं? चलो ये भी सुनो ना, हम हजरत अमीर मुआविया को किस वजह से मानते हैं? हम हजरत अमीर मुआविया को बाबा इस वजह से नहीं मानते क्योंकि अमीर मुआविया बहुत बड़े निमाजी थे, बहुत बड़े गाजी थे, बहुत बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े सखी थे, बहुत बड़े सच्चे इंसान थे और बहुत आलीशान हुकूमत करने वाले थे। ना बाबा ना बहुत बड़े फहम फरासत वाले थे, ना बाबा ना। हम हजरत अमीर मुआविया को इस वजह से नहीं मानते, हम हजरत
حضرت امیر معاویہ کو اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے، میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھا، میرے نبی کی سواری پر سوار ہوئے، اور یہی سوال کیا گیا تھا امام صاحب سے، امام صاحب بتلائیں تو صحیح نا، حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار تو نے سوال بڑا عجیب کر دیے، اس سوال کا ترازو بڑا الگ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑی عظیم شخصیت ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے جانثار، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے وفادار، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے حبدار، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے خادم، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کرنے والے، جو حضرت امیر معاویہ نے حضور کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، جہاد کے اندر گھوڑا چلایا، گھوڑے کے قدم زمین پر لگے اور خاک اڑی، آپ فرماتے ہیں الغبار الذی دخل فی انف فرش معاویہ، وہ خاک اڑ کر کے حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اندر گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے، بولو اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحہ جو حضور کی مجلس میں گزارا گیا، آپ نے فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، میں بڑی مضبوط چٹان پہ کھڑا ہوں، ہم صحابہ ایسے نہیں کرتے۔ دیکھو بابا کسی اور نے بھی کہا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے کیونکہ یزید ان کے بیٹے ہیں، میں نے کہا بابا یہ الگ بحث ہے، اس کو چھوڑ دو، حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں اور ہر صحابی کا دفاع کرنا مسلمان اپنا فرض عین سمجھتا ہے، تو انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہر صحابی کا دفاع بولو کیا جائے گا اور نعرہ لگایا جائے گا کہ ہر صحابی نبی جنتی، بولو ہر صحابی نبی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ بھائی بابا بات ختم ہو گئی، حضور نے فیصلہ فرما دیا، جو میری مجلس میں آ گیا ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کر لی، اور آؤ میں گل مکان لگا، حضور کے یاروں کو طریق کی کتاب میں نہیں بلکہ قرآن کے اوراق میں دیکھو، کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کو قرآن میں بیان کیا ہے، اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن اٹھائیے، قرآن کھولیے، قرآن دیکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن سنیے۔ رب کعبہ کی قسم قرآن میں اللہ نے صحابہ کا ذکر کر دیا، گل میری مک گئی، اب میں ایک تڑپ جو میرے دل میں وہ آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں، ایک آگ جو میرے دل میں لگی آپ کے دلوں میں لگانا چاہتا ہوں، اور آپ نے ایک نعرے کا میرے ساتھ ساتھ جواب دینا ہے۔ ذرا یہ بول کر کے بتائیے آپ تک جو دین پہنچا ہے، آپ تک دین پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ بھئی لفظ صحابہ انی آستہ بولو تاکہ بار آواز نہ جاوے، وہ حضور دے یارہ دی گستاخی کرے تو سب تکبیر حضرات گرامی کے ذرا بول کر کے دسو ٹوٹے تک ذرا دین پہنچے، اور دین پہنچامن والے کون نے بلا؟ نعرہ شرط جواب بلا تسی نہ دیو، لیکن لفظ صحابہ تسی بولو کہ میں ذرا 4 گھنٹے دا سفر کر کے آیا، میری تھکن اتر جائے، مجھے پتہ لگے حضور دے یاراں دے غلاماں وچ آیا۔ حضور نے آکھیا جڑا بندہ دنیا وچ رہ کے جس دے نال پیار کر دے، کل قیامت والے دن اسی دے نال ہوئے گا۔ تسی مینوں دسنا ہے کہ تانوں پیار ہے تے صحابہ دے نال ہے، ذرا اونچی دسو نا۔ آپ تک قرآن پہنچا تو پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچی تو پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک قرآن پہنچا تو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ
صحابہ آئے حضرات گرامی کے قرآن سارا حضور کے یاروں کی عظمت بیان کرتے. قرآن کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کا امداد، صحابہ کا قیام، صحابہ کے رکوع، صحابہ کے سجود، صحابہ کا صدقہ، صحابہ کا روزہ، صحابہ کے حج، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا رونا، صحابہ کا مسکرانا، صحابہ کا دیکھنا اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا ہے. قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطا کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ. اے اللہ صابر صادق لوگ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت. اے اللہ بہترین امت کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ سبیل مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارہ اليوم اکملت لکم دینکم. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا آٹھواں پارہ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ جن کے نام پر تو نے اپنی جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا نواں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کے دل کب کپا جایا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دسواں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون ہے جن کو فرشتے سلام کہتے ہیں؟ اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. اے اللہ جنہوں نے تیری عزت کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنا مال اپنے بچے قربان کر دیے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون. اے اللہ مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ غلبت الروم. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 27واں قرآن پاک کا 22واں قرآن پاک کا 26واں پارہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارہ قد افلح المؤمنون. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین. اے اللہ تیرے یار کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ. اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون. اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ. اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
बिही मिस्कीना, ऐ अल्लाह मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 30वां पारा, आपा सवा तवल्ला अंजा अहुल आमा, ऐ अल्लाह जिनकी खातिर तूने अपने पैगंबर की पेशानी पर तेवड़ी आना भी बर्दाश्त न किया, ऐ अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबा है। अरे तुम सहाबा को कहां से निकालोगे, कहां से सहाबा को निकालोगे? वहाबियों के सीनों में सहाबा सहाबा, कुरान के पारों में सहाबा सहाबा, कुरान के पारों में सहाबा सहाबा, जन्नत के नजारों में सहाबा सहाबा, खुदा की इनायत में सहाबा सहाबा, हुजूर के बयान में सहाबा सहाबा, हुजूर के बयान में सहाबा सहाबा, बाकी अदयान में सहाबा सहाबा, पिछले अदयान में सहाबा सहाबा, इबादत और रियासत में सहाबा सहाबा, क़ियादत और सियादत में सहाबा सहाबा, बदर और ताबूक में सहाबा सहाबा, हुनैन और यरमूक में सहाबा सहाबा, अमल की आदान में सहाबा सहाबा, बहते रिज़वान में सहाबा सहाबा, हुजूर के बयान में सहाबा सहाबा, हिज़्बुल्लाह जमात में सहाबा सहाबा, करमुल्लाह सिफात में सहाबा सहाबा, जन्नत के मकान में सहाबा सहाबा। अरे मेरे पैगंबर की नबूवत के गवाह सहाबा, मेरे आका की रिसालत के गवाह सहाबा, मेरे आका की तहारत के गवाह सहाबा, मेरे आका की दयानत के गवाह सहाबा, मेरे आका की अमानत के गवाह सहाबा। जरा बोल कर बताओ ना, अगर मेरा पैगंबर अमीर है तो लश्करे जर्रार कौन है? अगर मेरा नबी कलमा पढ़ाए, कलमा पढ़ने वाले कौन है? मेरा नबी हुक्म दे, हुक्म बजावरी करने वाले कौन है? मेरे नबी की इज्जत के लिए कट मर जाने वाले कौन है? मेरे नबी की इज्जत के लिए बच्चों को यतीम करवाने वाले कौन है? मेरे नबी की इज्जत के लिए अपना घर बार लुटाने वाले कौन है? हुजूर की इज्जत के लिए फांसी के फंदे पर लटक जाने वाले कौन है? हुजूर की इज्जत के लिए तपते हुए अंगारों पर लेट जाने वाले कौन है? दीन इस्लाम पर सब कुछ कुर्बान कर देने वाले कौन है? सहाबा 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 सहाबा। यहाँ मस्जिद के अंदर फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह पूछेगा फरिश्तों बताओ शक्र कर गए थे, क्या सुन कर के आए हो? तो फरिश्ते भी झूम करके कहेंगे सहाबा 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 सहाबा। अगर अल्लाह मुझे 1450 साल तक उम्र अता करे, मैं उम्र नू पाने के बाद भी सहाबा का दिफा करते हुए यही पुकारता रहूं सहाबा 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 सहाबा। रहमत इलाही के नज़ारे हैं सहाबा, कर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से, वल्लाह हमें जान से, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इस कौम को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं